جنرل اعجاز صاحب، معاملہ نکلا ہے کورٹ سے لیکن طوفان ابھی تھما نہیں ہے. راستہ بنانا ہے پارلیمان کے اندر سے بھی، اور کیا کرنا ہے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. لا کیسے ڈرافٹ کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پارلیمان کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ بحث مباحثہ ہونا چاہیے، برین سٹارمنگ ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک تاریخ ساز ایکٹ بنے گا یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. یہ ایک تاریخ ساز ہوگی. میرے سادہ فوجی ذہن کے مطابق جس طرح 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک تاریخ ساز لمحہ تھا، پاکستان آرمی ایکٹ میں 1954 کے بعد اب یہ چیز امینڈ ہونے جا رہی. کیا یہ ون آف اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ٹینیور کا جب سوال آتا ہے نیچے لکھا ہوا ہے تو ایک ٹرم کے لیے آپ لگائیں جو بھی ٹرم ڈیٹرمن کی. اگر حکومت فیل کرتی ہے، دیکھیں آرمی چیف کی طرف سے بھی مشاورت ہوگی. امید ہے آرمی چیف اپنے کور کمانڈر سے بھی مشاورت کریں گے، کیونکہ ایک سٹرکچرل چینج ہونے جا رہی ہے نا. اسی طرح پرائم منسٹر ہوں گے، وہ اپنی کیبنٹ سے تو مشورہ کریں گے، لیکن اپوزیشن کی بھی، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ایکسپرٹ سے اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اس کے لیں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں انسٹیٹیوشن پہ بھی ہوں گے اور ملک کی سلامتی اور سٹرکچر پہ بھی ہوں گے. لہٰذا اس کو آپ 1 ٹینیور بنانا چاہتے ہیں، ٹینیور کو 3 سال رکھنا ہے، ٹینیور کو 4 سال رکھنا ہے، ایکسٹینشن کی پاسبلٹی رکھنی ہے، ایکسٹینشن کو کچھ شرائط کے ساتھ مقید کرنا ہے. پاسبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کوئی ایسی سچویشن وہ لسٹ کر لیتے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں فار ایگزامپل ملک حالت جنگ میں ہے اور آرمی چیف کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، یس ایکسٹینشن ہونی چاہیے. آئی تھنک ان نارمل سرکمسٹانسز اس آپشن کو اب ختم کر دینا چاہیے. دیر آر ادر پیپل جو لائن میں ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اٹ از اپ ٹو دوز ہو، جن کے کورٹ میں بال ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑنے جا رہے ہیں. جلدی آگے جاؤں گا، ٹائم تھوڑا پرائم منسٹر بھی ایک لیگیسی چھوڑے رائے دیں گے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جو انٹرم آرڈر میں تھا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہ صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ لا دیٹ مین کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ میں کیا ہے، ریگولیشن میں، یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. آج شارٹ آرڈر میں اس کا ذکر نہیں آیا. نہیں، وہ اس میں پڑھا جائے، ڈیٹیلڈ آرڈر میں اس کی وجہ ہے جو بھی ہم ایز اے وکیل چیلنج کرتے ہیں نا، سیکٹری کی ایکسٹینشن ہے، کسی کی ہے، اس کی کورٹس کہتے ہیں جسٹیفائبل ریزنز ہوں. تو یہ جنرل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے دوسری نرمی کورٹ نے گریس یہ دکھائی ہے کہ انہوں نے آج اس مسئلے کو شارٹ آرڈر میں نہیں ڈالا، لیکن ڈیٹیلڈ آرڈر میں کہا تھا، کل انہوں نے کہا تھا، آج انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بھی گریس دکھائی ہے، اچھی بات ہے. یہ ہمیں اٹینڈ کرنا. اچھا، پھر اگلا پرابلم ہے ری اپائنٹمنٹ ہوگی 3 سال کے بعد یا ایکسٹینڈ ہوگا. یہ ٹیکنیکل فرض ہیں سارے کے سارے. یہ سارا کیس لا جو سول سروس میں ڈیولپ ہوا ہے، اب آہستہ آہستہ یہاں اپلیکیبل ہوگا. اگلا پرابلم یہ کہ جیسے انہوں نے کہا، صاف ظاہر ہے کور کمانڈر کا مشورہ ضروری ہے، انسٹیٹیوشن ہے نا، چونکہ کل جنرل صاحب آئے، پرسوں کوئی اور ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج وہ کہتے ہیں، فرض کیا کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اوپینین آ جاتی ہے فوج کی، تو 6 مہینے کے بعد جنرل صاحب کا کیا ہوگا؟ ان کو پروٹیکٹ ہوگا یہ ٹینیور ان سے آگے سے لگے گا، جیسا ہم کرتے رہے نا سینٹ میں. آپ نے دیکھا نا فاٹا میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اچھا یار ان سینیٹر کا تو ٹائم پروٹیکٹ کر لو نا، آگے سے ان کو ختم کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹھنڈے دل سے مطالبہ کرتے ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ میں